پسندیدہ شخص نصیب میں ہے یا نہیں؟ نشانیاں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب کے دل میں ایک سوال ضرور جنم لیتا ہے، کیا میرا پسندیدہ شخص واقعی میرے نصیب میں ہے؟ کیا یہ احساس، کشش، یہ لگاؤ صرف ایک وقتی جذبہ ہے یا قدرت کا لکھا ہوا رشتہ؟ کبھی دل کہتا ہے کہ وہی ہے اور کبھی حالات ایسے الجھاتے ہیں کہ یقین ڈگمگا جاتا ہے، لیکن نصیب کے رشتے ہمیشہ عام نہیں ہوتے۔ وہ دل سے جڑتے ہیں، روح سے محسوس ہوتے ہیں اور وقت، فاصلہ یا حالات انہیں مٹا نہیں سکتے۔ کیا آپ کا پسندیدہ شخص نصیب میں ہے یا نہیں؟ نشانیاں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے، کیا وہ شخص میرا مقدر ہے یا بس ایک خواب، تو آئیے آج ہم جانتے ہیں وہ نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا پسندیدہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ نمبر 1، خوابوں میں بار بار آنا روحانی کنیکشن کی علامت۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اتنا نہیں سوچتے لیکن وہ شخص ہمارے خوابوں میں بار بار آتا ہے۔ کبھی مسکرا کر دیکھتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے یا بس خاموش کھڑا رہتا ہے۔ یہ خواب محض تخیل نہیں ہوتے، یہ روحانی تعلق کا اظہار ہوتے ہیں۔ روح جب کسی دوسری روح سے جڑی ہوتی ہے تو وہ خواب میں بھی رابطہ کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل صبح اٹھ کر سکون محسوس کرے یا خواب کے مناظر حقیقت میں پورے ہونے لگے تو سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں، یہ وہ تعلق ہے جو نصیب کے ذریعے جڑتا ہے، چاہے فاصلہ ہو یا وقت۔ نمبر 2، دور رہ کر بھی اس کی موجودگی کا احساس ہونا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں فاصلہ جسمانی ہوتا ہے مگر احساس ہمیشہ قریب رہتا ہے۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہو لیکن اچانک دل میں اس کی یاد آ جائے اور چند لمحوں بعد اس کا میسج یا فون آ جائے، ایسا لگتا ہے جیسے دل نے دل کو پکارا ہو۔ یہ احساس بتاتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک انرجی کنیکشن ہے جو عام لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ وہی لمحہ ہے جب سمجھ آتا ہے کہ رشتہ جسم سے نہیں روح سے جڑا ہے اور یہ صرف نصیبی بندھن میں ممکن ہے۔ نمبر 3، قدرتی طور پر دوبارہ مل جانا، چاہے جدائی ہو جائے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دونوں الگ ہو جاتے ہیں، بات چیت ختم، راستے جدا، مگر کچھ عرصے بعد اچانک قسمت دوبارہ آپ کو ملا دیتی ہے۔ یہ دوبارہ ملاقات ہمیشہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کام کے بہانے، کبھی کسی دوست کے ذریعے، کبھی کسی اچانک موقع پر۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا بلکہ نصیب کا اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ قدرت آپ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھنا چاہتی۔ نمبر 4، دل کی آواز ہمیشہ اسی کی طرف جانا۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں یا کسی بہتر مستقبل کی خواہش کرتے ہیں، آپ کا دل خود بخود اسی شخص کی طرف جاتا ہے، آپ چاہ کر بھی کسی اور کے بارے میں اتنی گہرائی سے محسوس نہیں کر پاتے۔ دل کی آواز ہمیشہ اسی کی طرف جانا، یہ صرف پسند یا عادت نہیں بلکہ روحانی ملان ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو نصیب میں لکھتا ہے تو دل خود اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جسے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ دبایا، یہ دل کا یقین ہوتا ہے کہ یہی میرا ہے۔ نمبر 5، دعا میں اس کا آ جانا بغیر ارادے کے۔ کبھی آپ دل سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کسی مقصد، کامیابی یا سکون کے لیے، اور اچانک اس شخص کا خیال آ جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے دل کہہ رہا ہو اس کے لیے بھی مانگ لو۔ دعا میں اس کا آ جانا بغیر ارادے کے، یہ غیر ارادی دعا نصیبی تعلق کی بہت بڑی نشانی ہے۔
جو لوگ قسمت سے جڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعا میں شامل ہوتے ہیں، چاہے ان کے درمیان فاصلہ کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، اس کے دکھ یا خوشی کا احساس دل سے ہونا۔ جب وہ شخص خوش ہو تو آپ کا بھی دل ہلکا اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور وہ جب غمگین ہو تو آپ بنا جانے اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ جذباتی ہم آہنگی نصیبوں اور رشتوں میں بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ یہ تعلق لفظوں سے نہیں، احساس سے چلتا ہے۔ نمبر 7، آزمائشوں کے باوجود رشتہ قائم رہنا۔ اگر آپ کے درمیان غلط فہمیاں، فاصلہ یا مشکلات آئیں لیکن پھر بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا، تو یہ واضح اشارہ ہے کہ یہ رشتہ اوپر سے لکھا گیا ہے۔ نصیبی تعلقات میں مشکلات آتی ہیں مگر ٹوٹتے نہیں۔ اللہ خود ایسے لوگوں کے درمیان واپسی کا راستہ بنا دیتا ہے تاکہ ان کی کہانی مکمل ہو۔ نمبر 8، دل کی گہرائیوں میں یقین کا ہونا۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، آپ کے دل کے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص آپ کے نصیب میں ہے۔ یہ یقین لاجک سے نہیں، احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ وقت، حالات یا فاصلے اس یقین کو کم نہیں کرتے۔ یہی وہ آخری اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ رشتہ وقتی نہیں بلکہ مقدر کا تحفہ ہے۔